بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے دنیا سے بے رغبتی۔ ناظرین کرام، اسلام میں دنیا سے بے رغبتی کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان زندگی کو چھوڑ دے اور کمائی نہ کرے یا لوگوں سے الگ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل دنیا میں نہ اٹکے اور دنیا مقصود نہ ہو بلکہ آخرت مقصود ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت سورہ آل عمران آیت نمبر 185 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ انسان اس دنیا کے اندر جو کماتا ہے، جو بوتا ہے، وہ قیامت کے دن اس کو وہ کاٹے گا، اس فصل کو کاٹے گا۔ تو اس دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا، یہ دنیا سے بے رغبتی کا معنی ہے۔ پھر دنیا سے بے رغبتی کا ایک مفہوم یہ ہے کہ دل کا دنیا کی محبت میں گرفتار نہ ہونا، دنیا کی محبت، دنیا کی چاشنی اور دنیا کے یہ لذات یہ انسان کے من سے نکل جائیں، اس کو کہتے ہیں دنیا سے بے رغبتی۔ دوسرا یہ کہ اللہ کی رضا اور آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا، آخرت کی رضا مقصود ہونی چاہیے، رب کا قرب مقصود ہونا چاہیے، اس دنیا کی محبت، اس کا حرص انسان کے من سے نکل جائے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حلال کمائی کرنا مگر اسے مقصد زندگی نہ بنانا، اس دنیا میں اتنا کمانا جس سے زندگی کے لمحات گزر سکیں، شب و روز انسان گزار سکے، تو حسب ضرورت دنیا کو کمانا یہ جائز ہے، لیکن زائدہ ضرورت کمانا اور پھر دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ اور دنیا کا حرص رکھنا اس سے منع فرمایا۔ دولت، شہرت اور دنیا کے عہدوں کو جو ہے وہ امتحان سمجھنا کہ یہ جو رب نے میرے اوپر انعامات کیے، یہ مجھے جو منصب ملا، یہ جو دولت ملی، یہ رب کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت کہ بے شک یہ مال اولاد یہ دونوں فتنہ ہیں، یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہیں۔ تو اس دنیا کے اندر اگر رب لم یزل کسی پر احسان فرماتے ہیں تو یہ اس کی آزمائش بھی مقصود ہوتی ہے کہ کیا اس دنیا میں تو وہ نہیں کھو جاتا، اس دنیا میں رہ کر اگر انسان دل میں اس دنیا کی محبت کو داخل نہ کرے تو اس سے مراد دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اب دنیا سے بے رغبتی کی علامات کیا ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی کی پہلی علامت یہ ہے کہ نعمت ملے تو انسان شکر کرتا ہے، اور اگر نہ ملے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ کوئی بھی نعمت اس کو رب عطا کرتا ہے، مال کی دولت، اولاد کی محبت، اور یہ کوئی چیز رب عطا کرتا ہے تو جتنی بھی رب کی عطا ہو اس پر انسان خوش ہو اور اس پر شکر ادا کرے، اور اگر وہ نہ ملے کوئی چیز تو اس پر صبر کرے، تو یہ علامت ہے دنیا سے بے رغبتی کی۔ دوسرا یہ ہے کہ تنقید سے غمگین نہ ہونا اور تعریف سے خوش نہ ہونا۔ کوئی آپ کے سامنے دنیا کی چاہت کی وجہ سے اگر آپ کی کوئی خوشامد کرتا ہے اور آپ کی تعریف کرتا ہے، اس پر خوش نہ ہونا، اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس پر غمگین نہ ہونا، یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ انسان اس دنیا سے بے رغبتی رکھتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ دل میں قناعت کو پیدا کرنا، رب کی عطا پر راضی رہنا، رب کی رضا پر راضی رہنا، تو یہ مراد ہے دل میں قناعت کا ہونا۔ پھر ضرورت کی چیزیں رکھنا اور فضول کو جمع نہ کرنا، زائدہ ضرورت کو خرچ کر دینا اور جتنی حسب ضرورت ہو اس چیز کو رکھ دینا، یہ بھی دنیا سے بے رغبتی کا ایک اس کا علامت ہے۔ آخرت کے لیے زیادہ فکر کرنا، اور دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے فکر کرنا کہ میری آخرت کیسی ہونی چاہیے، مجھے رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہو جائے، مجھے رب کی عطا پر راضی رہنے والا رب مجھے بنا دے، تو یہ معنی ہے، علامت ہے دنیا سے بے رغبتی کی۔ اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ دنیا سے بے رغبتی کے فوائد کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، قلب مطمئنہ رب اسے عطا کر دیتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ حسد، لالچ اور حرص انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب رب کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے انسان،
قانع ہو جاتا ہے، قناعت کر لیتا ہے، تو رب اسے حسد، حرص جیسی لعنتوں سے دور کر دیتے ہیں۔ تیسری یہ چیز ہے کہ انسان نرم دل اور شکر گزار بن جاتا ہے۔ یہ اس کا فائدہ ہے، جو انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر نرمی جنم لے لیتی ہے اور وہ شکر گزار بن جاتا ہے۔ چوتھی یہ چیز ہے کہ عبادت میں اسے سکون نصیب ہو جاتا ہے، اس کے اندر نماز کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اسے سجدوں کی لذت عطا کر دی جاتی ہے۔ پانچویں یہ چیز ہے کہ فکر اور پریشانی انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ وہ چونکہ دنیا کے حرص و لالچ سے نکل جاتا ہے، اسے دنیا کی فکر نہیں ہوتی بلکہ وہ آخرت کے بارے میں غمگین رہتا ہے۔ تو دنیا میں رہ کر آخرت کی فکر کرنا یہ اصل بے رغبتی ہے کہ دنیا میں رہیں، دنیا کو اپنے من میں جگہ نہ دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دنیا چھوڑ دینا زہد نہیں بلکہ دل سے دنیا کی محبت کو نکال دینا یہ زہد ہے۔ اس ضمن میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعقل الناس اترکہم للدنیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے کہ جو دنیا کی محبت کو سب سے زیادہ چھوڑنے والا ہو، وہ اس دنیا میں رہے مگر دنیا کی محبت کو اپنے من میں جگہ نہ دے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں کہ الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان حضور فرماتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی دل اور جسم دونوں کو سکون عطا کرتی ہے۔ دل بھی انسان کا جو ہے وہ سکون محسوس کرتا ہے اور اس کا پورا جسم سکون محسوس کرتا ہے جب انسان دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے۔ پھر حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، حضور فرماتے ہیں ما تزین الابرار بمثل الزہد فی الدنیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیک لوگ دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ خوبصورت نہیں لگتے، یعنی کہ نیک لوگوں کا حسن، ان کی خوبصورتی ہی یہی ہے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہوتے ہیں اور آخرت کی انہیں سوچ ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس دنیا کو ہم اتنا کمائیں جس سے ہماری زندگی کے شب و روز گزر جائیں۔ آخرت کی کمائی زیادہ کرنی چاہیے کہ جو ابد الاباد رہنے والی زندگی ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں انسان ہمیشہ رہے گا، اس آخری اور ابدی زندگی کے لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور وہ یہی ہے کہ اس دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی تیاری کرنا اور آخرت کا سوچنا۔ دعا ہے کہ رب لم یزل ہمیں قرآن و حدیث کے اس پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔